جب 33ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، نائی کے بھائی نے کہا کہ پھر میں نظر نیچی کر لوں گا اور اس کی منہ دکھائی کے ختم ہونے تک یوں ہی رہوں گا۔ اب میں ایک خادم کو حکم دوں گا کہ وہ ایک تھیلی لائے جس میں 500 دینار ہوں۔ جب دینار آ جائیں گے تو میں انہی ڈومنیوں کو حکم دوں گا کہ وہ مجھے دلہن کے پاس لے چلیں۔ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گی تو میں نہ اس کی طرف نظر اٹھاؤں گا اور نہ اس سے بات چیت کروں گا، تاکہ اس میں حقارت پائی جائے اور لوگ کہیں کہ میں کیسا عالی دماغ آدمی ہوں۔ اب اس کی ماں آئے گی اور میرا سر اور دونوں ہاتھ چوم کر کہے گی کہ اے میرے آقا، اپنی لونڈی کو ایک نظر دیکھ اور اس کی دل دہی کر، کیونکہ اسے آرزو ہے کہ اسے تیرا قرب حاصل ہو۔ میں اس کا کوئی جواب نہ دوں گا۔ جب وہ یہ دیکھے گی تو اٹھ کر بار بار میرے پاؤں چومے گی اور کہے گی کہ اے آقا، میری بیٹی نہایت حسین لڑکی ہے اور ابھی تک کسی مرد پر اس کی نظر نہیں پڑی ہے۔ اگر وہ تیری یہ سرد مہری دیکھے گی تو اس کی دل شکنی ہوگی، اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے باتیں کر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے گی اور میرے لیے ایک پیالہ لائے گی جس میں شراب ہوگی، اور اس کی بیٹی اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے گی اور اسے میرے پاس لائے گی، لیکن میں اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دوں گا اور میں ایک گول زرکش تکیے سے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گا اور اپنی بزرگی کی وجہ سے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھوں گا، تاکہ وہ سمجھے کہ میں عظیم الشان سلطان ہوں۔ اب وہ مجھ سے کہے گی کہ اے میرے آقا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اپنی لونڈی کے ہاتھ سے اس پیالے کو رد نہ کر، کیونکہ میں واقعی تیری لونڈی ہوں، مگر میں اس سے بات نہ کروں گا یہاں تک کہ وہ میری خوشامد کرے گی اور کہے گی کہ تجھے پینا پڑے گا، اور پیالہ میرے منہ کی طرف بڑھائے گی، لیکن میں اسے ایک تھپڑ لگاؤں گا اور اسے اپنے پاؤں سے اس طرح ٹھوکر ماروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاؤں سے ایک ٹھوکر ماری اور تشت ماں کانچ کے برتنوں کے الٹ گیا، اور چونکہ وہ اونچی جگہ پر تھا اس لیے زمین پر گر کر سارے برتن ٹوٹ گئے۔ اب میرا بھائی چلانے لگا اور کہتا جاتا تھا کہ یہ سب میرے غرور کی وجہ سے ہوا۔ اے امیر المومنین! اب میرے بھائی نے اپنے تماچے لگانے اور کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ وہ روتا جاتا اور تماچے لگاتا جاتا تھا، اور لوگ جمعے کی نماز کو جا رہے تھے۔ بعض اس کو دیکھ کر اس پر ترس کھاتے تھے اور بعض کو اس کا کچھ خیال نہ تھا، اور میرے بھائی کی یہ حالت تھی کہ اس کی پونجی اور فائدہ دونوں ضائع ہو گئے۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا رویا کیا کہ اتنے میں ایک حسین عورت وہاں سے گزری۔ اس کے ساتھ بہت سے خادم تھے اور وہ ایک خچر پر سوار تھی جس پر سونے کی زین کسی ہوئی تھی اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہی تھی۔ جب اس نے کانچ کے برتن دیکھے اور میرے بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو اسے اس پر ترس آیا اور اس کا دل پسیج گیا، اور اس نے حال دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس کانچ کے برتنوں کا ایک تشت تھا جس سے وہ اپنی روزی کماتا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کی حالت تیرے اوپر ظاہر ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اس مسکین کو دے دے، اور اس نے اسے ایک توڑا حوالے کر دیا جس میں 500 دینار تھے۔ جب یہ توڑا میرے بھائی کے ہاتھ میں آیا تو وہ مارے خوشی کے مرا جاتا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر اسے دعا دی، اور جب گھر پہنچا تو وہ امیر تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے جس کو وہ پہچانتا نہ تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تو جانتا ہے کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں بے وضو کے ہوں اور چاہتی ہوں کہ تیرے گھر میں آ کر وضو کروں۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ میرا بھائی اندر گیا اور اس سے کہا کہ آ جا۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے اسے وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا دیا اور خود الگ جا کر بیٹھ گیا، اور دیناروں کے ملنے کی وجہ سے پھولے نہ سماتا تھا۔ اب اس نے وہ دینار اپنے ازار بند میں باندھ لیے۔ جب باندھ چکا اور بڑھیا وضو کر چکی تو وہ اس جگہ آئی جہاں میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا، اور 2 رکعت نماز پڑھی اور میرے بھائی کے لیے دعا مانگی۔ اس نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا اور اپنا ہاتھ دیناروں کی طرف بڑھایا اور 2 دینار نکال کر اسے دیے، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ جب بڑھیا نے دینار دیکھے تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ، جو تجھے چاہتی ہے اسے تو فقیر سمجھتا ہے، اپنے دینار رہنے دے، مجھے ان کی حاجت نہیں، انہیں اپنے دل سے جدا نہ کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس سے ملے جس نے تجھے دینار دیے ہیں تو میں تجھے اس سے ملا دوں گی، کیونکہ وہ میری مالکہ ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے ماں، اس سے ملنے کی کیا ترکیب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، اس کا میلان امیر آدمیوں کی طرف ہے، اس لیے اپنے سارے دینار لے کر میرے ساتھ چل تاکہ تیری مراد پوری ہو۔ جب تو اس کے ساتھ ہو جیو تو ہرگز کسی قسم کی ملاطفت اور پیاری پیاری باتوں میں کمی نہ کیجیو، کیونکہ اس طرح سے اس کا سارا حسن اور ملال تیرا ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے اپنا سارا سونا لیا اور اٹھ کر بڑھیا کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور اسے اس کا یقین نہیں آتا تھا۔
جب وہ بڑھیا آگے آگے چلی اور میرا بھائی اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے دروازے پر پہنچے اور بڑھیا نے دستک دی اور ایک رومی لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا۔ بڑھیا اندر گئی اور میرے بھائی سے کہا کہ میرے ساتھ آ۔ اب وہ ایک بڑے محل میں داخل ہوئے جس میں ایک بہت بڑی بیٹھک تھی اور فرش پر عمدہ عمدہ قالین بچھے ہوئے تھے اور پردے پڑے ہوئے تھے۔ میرا بھائی وہاں بیٹھ گیا اور اپنی اشرفیاں سامنے رکھ لیں اور اپنی پگڑی گھٹنوں پر رکھ لی کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جس سے زیادہ حسین کسی کے نظر سے نہ گزری ہوگی، اور وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے تھی۔ اسے دیکھ کر میرا بھائی سرو قد کھڑا ہو گیا۔ جب لڑکیوں سے دیکھا تو وہ مسکرائی اور خوشی کا اظہار کیا اور اشارے سے کہا کہ بیٹھ جا۔ اب اس نے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دیا جائے اور میرے بھائی کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دونوں ایک تنہا کمرے میں پہنچے جس میں ریشمی فرش بچھے ہوئے تھے۔ وہاں میرا بھائی بیٹھ گیا اور اس کے پہلو میں وہ بھی بیٹھ گئی اور اس سے تھوڑی دیر تک ہنسی مذاق کرتی رہی۔ اب وہ اٹھی اور کہنے لگی کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے مت جائیو۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور میرا بھائی اکیلا رہ گیا کہ اتنے میں ایک لمبا چوڑا حبشی غلام اس کمرے میں آیا اور اس کے پاس ایک ننگی تلوار تھی اور میرے بھائی سے کہنے لگا کہ تف ہو تجھ پر، تجھے یہاں کون لایا اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب میرے بھائی نے اسے دیکھا تو اسے جواب دینے کی طاقت باقی نہ رہی اور اس کی زبان بند ہو گئی اور منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اب حبشی نے میرے بھائی کو پکڑ کر اس کے کپڑے اتارے اور اسے تلوار کی سطح سے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور منحوس غلام کو خیال ہوا کہ وہ مر گیا۔ اب میرے بھائی نے اسے کہتے سنا کہ نمک چھڑکنے والی کہاں ہے؟ یہ سن کر ایک لونڈی آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سینی تھی اور اس میں بہت سا نمک تھا، اور غلام میرے بھائی کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگا، مگر وہ جنبش نہ کرتا تھا کہ کہیں غلام کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ زندہ ہے اور وہ اسے قتل کر کے اس کی جان نکال لے۔ اب وہ لونڈی چلی گئی اور غلام نے آواز دی کہ تہ خانے والی کہاں ہے؟ یہ سن کر وہی بڑھیا آئی اور اسے پاؤں پکڑ کر کھینچا اور تہ خانے میں لے جا کر اسے لاشوں کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ وہاں وہ 2 روز تک پڑا رہا اور خدا نے نمک کو اس کی زندگی کا سبب بنا دیا کیونکہ اس سے خون رک گیا۔ اب میرے بھائی نے دیکھا کہ اس میں جنبش کرنے کی قوت آ گئی ہے اور اس نے اٹھ کر تہ خانے کا چور دروازہ کھولا اور ڈرتے ڈرتے باہر نکلا۔ خدا نے اس کی پردہ پوشی کی اور وہ اندھیرے میں چل نکلا اور صبح تک بیٹھک میں چھپا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ملعون بڑھیا دوسرے شکار کی تلاش میں نکلی اور میرا بھائی بھی اس کے پیچھے نکل آیا اور بڑھیا کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اب وہ اپنے گھر پہنچ کر علاج کرنے لگا یہاں تک کہ اچھا ہو گیا، لیکن وہ ہر روز دیکھتا تھا کہ بڑھیا لوگوں کو ایک ایک کر کے لے جاتی ہے اور اس مکان میں چھوڑ آتی ہے، اور وہ کچھ نہ کہتا تھا۔ مگر جب اس کی جان میں جان آئی اور قوت پیدا ہوئی تو اس نے ایک چیتھڑا لے کر اس کی ایک تھیلی بنائی اور اس میں کانچ کے ٹکڑے بھر کر اسے اپنی کمر سے باندھ لیا اور بھیس بدل کر نکلا تاکہ اس کو کوئی پہچانے نہیں، اور اجمی لباس پہن کر اس میں ایک تلوار چھپا لی۔ جب اسے وہ بڑھیا نظر آئی تو اس نے اجمیوں کے لہجے میں کہا کہ اے بڑھیا، میں پردیسی ہوں اور آج ہی اس شہر میں پہنچا ہوں اور یہاں کسی سے واقف نہیں ہوں۔ تیرے پاس ترازو ہوگی جس میں 900 دینار آ جائیں؟ اس کے بدلے میں تجھے ان میں سے کچھ دینار دوں گا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ میرا بیٹا صراف ہے اور اس کے پاس ہر قسم کی ترازویں ہیں، میرے ساتھ چل قبل اس کے کہ وہ مکان چلا جائے اور اپنی اشرفیاں تول لے۔ میرے بھائی نے کہا کہ تو آگے آگے چل، اور وہ چلی اور میرا بھائی اس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ اسی دروازے پر پہنچی اور اسے کھٹکھٹایا، اور بعین ہی وہی لونڈی آئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ بڑھیا اس کو دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں آج تمہارے لیے چربی دار گوشت لائی ہوں۔ لونڈی نے میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے مکان کے اندر داخل کر لیا، اور یہ وہی مکان تھا جس میں وہ پہلے گیا تھا۔ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد لڑکی اٹھی اور اس نے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے اٹھیو مت۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور اس کے جاتے ہی وہی ملعون غلام ننگی تلوار لے کر آدم کا اور میرے بھائی سے کہنے لگا کہ اے ملعون اٹھ۔ میرا بھائی اٹھا اور غلام آگے آگے چلا اور میرا بھائی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب اس نے اپنا ہاتھ اس تلوار کی طرف بڑھایا جو اس کے کپڑوں میں پوشیدہ تھی اور غلام پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، اور وہ اسے پاؤں سے کھینچ کر تہ خانے میں لے گیا اور آواز دی کہ نمک چھڑکنے والی کہاں ہے؟ اب وہ ایک سینی لے کر پہنچی جس میں نمک تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرا بھائی شمشیر بدست کھڑا ہے تو وہ الٹے پاؤں بھاگی، لیکن میرے بھائی نے پیچھے سے دوڑ کر ایک ایسی تلوار ماری اور اس کا سر اڑا دیا۔ اب اس نے آواز دی کہ بڑھیا کہاں ہے؟ اور جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ اے منحوس بڑھیا، تو مجھے پہچانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں میرے آقا۔ اس نے کہا کہ میں وہی درہم والا ہوں جس کے گھر آ کر تو نے وضو کیا تھا اور نماز پڑھی تھی اور پھر مجھے یہاں مصیبت میں ڈال گئی تھی۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا سے ڈر اور مجھے معاف کر، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار سے اس کے سر کے 4 ٹکڑے کر ڈالے۔ اب وہ اس لڑکی کی تلاش میں نکلا، اور جوں ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی
وہ حواس باختہ ہو گئی اور اس نے امان مانگی اور میرے بھائی نے اسے امان دی اور اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اس حبشی کے ہتھے چڑھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک سوداگر کی کنیز ہوں اور یہ بڑھیا ہمارے یہاں آیا جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں اس سے مانوس ہو گئی۔ ایک روز وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آج ہمارے یہاں ایک شادی ہے کہ آج تک کسی نے ایسی نہ دیکھی ہوگی اور میں چاہتی ہوں کہ تو بھی اس میں شریک ہو۔ میں نے کہا کہ بصر و چشم۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور اپنے بہترین کپڑے اور زیور پہنے اور ایک تھیلی میں 100 دینار لے کر اس کے ساتھ چل کھڑی ہوئی اور اس مکان میں پہنچی۔ یہاں پہنچتے ہی اس حبشی نے میری عصمت لی اور بڑھیا کی اس چالاکی کی وجہ سے میں 3 سال سے یہاں ہوں۔ میرے بھائی نے پوچھا کہ اس کے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بہت کچھ ہے، اگر تو اسے یہاں سے لے جا سکتا ہے تو لے جا اور خدا سے بھلائی طلب کر۔ اب میرا بھائی اٹھ کر اس کے ساتھ چلا اور اس نے بہت سے صندوق کھول کر دکھائے جن میں تھیلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا بھائی دنگ ہو گیا اور لڑکی نے اس سے کہا کہ میں یہیں ٹھہرتی ہوں اور تو جا کر لوگوں کو لے آ اور مال کو یہاں سے لے چل۔ میرا بھائی باہر گیا اور 10 آدمیوں کو ٹھہرا کر لے آیا، لیکن جب وہ دروازے پر پہنچا تو اسے کھلا ہوا پایا اور دیکھا کہ نہ وہاں وہ لڑکی ہے اور نہ تھیلیاں اور کپڑے اور کچھ اور چھوٹی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ لڑکی نے اسے دھوکہ دیا اور جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ اس نے اپنے قبضے میں کیا اور کوٹھڑیاں کھول کر ان میں سے سب کچھ نکال لیا اور گھر کے اندر کچھ نہ چھوڑا اور گھر جا کر مزے سے سو رہا۔ جب سویرا ہوا تو 20 سپاہی اس کے پاس پہنچے اور اسے گرفتار کر کے کہنے لگے کہ شہر کے حاکم نے تجھے بلایا ہے اور اسے لے چلے۔ میرے بھائی نے ان سے اجازت مانگی کہ وہ ذرا گھر میں ہو آئے، لیکن انہوں نے اسے نہ چھوڑا کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو۔ اس نے انہیں سارے درہم دینے کا وعدہ کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور اسے ایک رسی سے خوب جکڑ کر باندھا اور لے کر چلتے ہوئے۔ راستے میں میرے بھائی کا ایک دوست ملا اور اس نے اس کا دامن پکڑ کر اس سے التجا کی کہ ٹھہر جا اور مجھے ان لوگوں کے ہاتھ سے چھڑانے میں مدد کر۔ وہ شخص ٹھہر گیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم کا حکم ہے کہ ہم اس شخص کو گرفتار کر کے اس کے سامنے حاضر کریں، اسی لیے ہم اسے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں 500 دینار دیتا ہوں، تم اسے چھوڑ دو اور حاکم کے پاس جا کر کہہ دینا کہ وہ ہمیں ملا نہیں۔ انہوں نے اس کی بات بھی نہ مانی اور اسے منہ کے بل کھینچتے لیے چلے گئے اور حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔ جب والی نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کپڑے اور مال تجھے کہاں سے ہاتھ لگے؟ میرے بھائی نے کہا کہ مجھے امان دے تو کہوں۔ حاکم نے امان کا رومال اسے دیا اور اس نے سارا ماجرا شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا، جو اسے بڑھیا کے ساتھ پیش آیا تھا اور نیز یہ کہ لڑکی کس طرح غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ والی سے کہنے لگا کہ جو چیزیں میں نے لی ہیں ان میں سے جو کچھ تیرا دل چاہے لے لے اور میرے پاس محض اتنا چھوڑ دے کہ میں اس سے اپنی روزی کما سکوں۔ والی نے سارے کپڑے اور تمام مال اس سے لے لیا، مگر اس ڈر سے کہ کہیں سلطان کو اس کی خبر نہ ہو جائے اس نے میرے بھائی کو بلا کر کہا کہ اس شہر سے نکل جا ورنہ میں تجھے پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم اور ایک دوسرے شہر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس کے کپڑے اتار لیے اور اسے مارا اور اس کے دونوں کان کاٹ ڈالے۔ جب اس کا حال معلوم ہوا تو میں کپڑے لے کر اس کے پاس گیا اور اسے چوری سے شہر میں لے آیا اور اس کے کھانے پینے کے لیے روزینہ مقرر کر دیا۔